نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ کتاب جزاء الصید، شکار کرنے پر جو کوئی تاوان لگنا ہے یا کوئی فدیہ کفارہ ہے اس کے متعلق بیان۔ باب جزاء الصید ونحوہ، شکار کرنے پر تاوان وغیرہ کا بیان۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اب یہاں پر امام بخاری یہ آیات لے کر آئے ہیں جو کہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، جس میں حرم کے حوالے سے جو شکار کرنے کی جو مناہی آئی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ وانتم حرم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، وانتم فی حال حرمہ، تم حرمت کی حالت میں ہو، یعنی مثلاً آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے تو پھر آپ حالت حرمت میں ہیں۔ اور نمبر 2، من کان داخل حدود الحرم، جو کوئی حدود حرم میں داخل ہو گیا تو وہ بھی وانتم حرم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں صورتوں میں صید البر، خشکی کا جو شکار ہے وہ منع ہے، یعنی حج عمرہ نہیں بھی ہے لیکن آپ حرم کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ پھر خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ حج اور عمرے کی حالت میں ہیں تو پھر بھی آپ شکار نہیں کریں گے، چاہے آپ اس وقت ہل میں ہیں، یعنی کسی حلال جگہ پہ ہیں، آپ حرم کی حدود سے باہر بھی ہیں لیکن خود حالت احرام میں ہیں تو بھی آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر شکار ہے بحری یعنی سمندر کا شکار، اس کو ایگزیمپٹ کیا ہے، اور وہ انسان کے لیے حلال ہے، چاہے انسان حرم کے اندر ہو، چاہے حرم کے باہر ہو، چاہے خود حلال ہو یا خود حرمت کی حالت میں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ یہ ابھی جو ہم نے تلاوت بھی کی ہیں آیات المائدہ 96۔ پھر اسی طرح سے بہت لطیف ایک جو نکتہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قتل کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا کہ اگر آپ نے حدود حرم کے اندر یا اگر آپ نے حدود حرم کے باہر اور خود آپ احرام کی حالت میں تھے، اگر آپ نے شکار کیا ہے تو یہ ایسے ہے کہ گویا آپ نے جانور کو قتل کیا ہے، گویا کہ وہ جانور مردار ہے۔ اور پھر فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، یعنی جان بوجھ کر شکار کرے گا، کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا، تو اس کے اوپر پھر کفارہ ہے۔ اگر فرض کریں کہ کسی نے کوئی اٹھائی کوئی چیز اور
پھینکی کسی طرف کو اور وہ کسی جانور کو لگ گئی اور وہ جانور جو ہے وہ قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، یا وہ قریب المرگ ہو گیا اور پھر اس کو ذبح کر لیا گیا، تو ایسے میں پھر جو حاجی ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ دم وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بھول گیا کہ وہ حالت احرام میں ہے اور اس نے احرام کی یہ پابندی توڑ لی اور شکار کر لیا، یا کوئی سمجھا کہ میں حدود حرم سے باہر ہوں اور وہ تھا حدود حرم کے اندر ہی اور وہ شکار کر بیٹھا، تو ان ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو ہمیں خود سکھایا گیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ البقرہ آیت 286، پھر یہ عمل میں آتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ جب یہ سنتے ہیں کسی مومن کو یہ دعا پڑھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے سے، کہ اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا، یعنی میں نے تمہاری یہ بات مان لی. پھر یہ ہے کہ جو بھی جانور جو ہے وہ شکار ہو گیا کسی محرم سے، تو پھر وہ اس کی مشابہت والا کوئی جانور لایا جائے گا. اور فار ایگزامپل اگر کسی نے ہرن شکار کر لیا ہے تو بکری ہوگی، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ جو مشابہتیں ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں آئی ہیں. یہاں تک کہ جو کبوتر ہے، کبوتر کی جو مشابہت ہے وہ بکری کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے پانی پینے کا جو ایک انسٹنکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا ہے وہ ایک جیسا ہے. ورنہ عام طور پر تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تو قریب ذبح کرنے کے لیے آسانی سے ملنے والی چیز ایک مرغی ہوگی، لیکن مرغی کا وہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتی ہے اور یہ خوب غٹا غٹ سیر ہو کر پانی پیتے ہیں یہ دونوں جانور، اللہ عالم. لیکن یہ یہاں تک فقہا نے بحث کی ہوئی ہے کہ کون سا جانور کس جانور کا فدیہ بنے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر کسی محرم نے شکار کر لیا ہے تو وہ کون سا جانور کس جانور کے بدلے میں فدیہ دے گا، تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صحابہ کرام نے ڈیسائیڈ کیا، اور جن چیزوں میں صحابہ کرام ڈیسائیڈ کر گئے تو وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، وہاں پر اب کوئی تعویل کوئی رجوع نہیں ہوگا، وہی چیز جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی. اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں خود سوچنے کی ضرورت ہے اور ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن حدیث اور صحابہ کرام سے نہیں مل رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ اوپن بھی رکھا ہے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو دو صاحب عدل، دو ثقہ ٹھوس ٹرسٹ وردی امانت دار لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اب کون سا جانور صدقہ کرنا ہے کفارے میں اس کے کہ جو ان سے غلطی ہوئی حالت حرم میں شکار کرنے کی. پھر فرمایا کہ یہ جو ہدی ہے یہ بالغ الکعبہ، یہ کعبہ پہنچے گی، اور کعبہ سے مراد ہے مکہ. ٹھیک ہے. اور یہ واجب ہے کہ جزاء الصید جو ہے یہ مکہ ہی میں پہنچے یا مکہ ہی میں کی جائے، یعنی صرف حرم کے اندر صرف حرم کی حدود کے اندر نہیں بلکہ مکہ میں. اور یا پھر دوسرا وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کچھ مساکین کو کھانا کھلائے گا. تو یہ بعض جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے 3 مساکین، اور یا پھر بعض نے کہا ہے کہ 6 مساکین. اور یہ ساری جو اصول جو ضوابط یہاں پر دیے جا رہے ہیں، ان سے جو حرم ہے حرم مکی، اس کی شدت احترام بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی شکار کو قتل کر دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر فدیے لگائے جا رہے ہیں اور اس کو قرآن کے اندر مینشن کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا اس گناہ کا کہ وہاں پر انسان کا قتل کیا جائے گا یا وہاں پر دین کو قتل کیا جائے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مکہ میں ایسے فزیکل قتل انسانی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہاں پر دین کے ساتھ باقاعدہ ایک جنگ جاری ہے،
وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے اخلاقیات رکھتے ہیں یا ایسی کتابیں شائع کرتے ہیں، ایسے میگزینز چھپتے ہیں اور وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو اگر باقی دنیا میں بھی ہوں تو وہ اچھے نہیں ہیں. تو یہ کہاں یہ ایک گناہ کہاں کو پہنچتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ مکہ کے اندر ہو رہی ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ جو صاف ستھرا کپڑا ہو اور اس کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہو تو وہ زیادہ واضح ہوتا ہے، وہ زیادہ نظر آنے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا حرم مکی کی جو ایک شدت احترام ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ صرف ریچولسٹک جو پابندیاں ہیں ان کے تک اپنی نظر کو نہ بند رکھیں، ہماری نظر اس سے آگے بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ ریچولسٹک پابندیاں اشارہ کس چیز کی طرف کر رہی ہیں، مجھے مزید کون کون سے چیزیں ہیں کہ جو مجھے یہاں بھی نہیں کرنی اور پھر مجھے گھر جا کر اپنی باقی زندگی میں بھی نہیں کرنی. پھر یہ ہے کہ احل لکم صید البحر و طعامہ، صید البحر اور اس کا طعام یعنی سمندر کا شکار بھی اور اس کا کھانا بھی. اب یہ دو چیزیں یہاں پر ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صید البحر جو ہے یعنی سمندر کا شکار وہ جو زندہ ہے تو وہ شکار ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو شکار کرتے ہیں. اور طعام اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی اگر مچھلی مری ہوئی آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے، یعنی مر کے وہ سمندر کے اوپر تیر رہی تھی اور آپ کے ہاتھ آ گئی تو وہ طعام ہے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اور اس کو ذبح بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا، اور یہ حالت احرام میں بھی یہ والا شکار کیا جا سکتا ہے. اور صید البحر میں سمندر کا جو کھانا ہے اس میں اس کے سارے حیوانات، اس کی بڑی چھوٹی تمام ہر طرح کی مچھلیاں جو فش کی اسپیشی ہے اس کے اندر جو آتی ہیں. پھر اسی طرح سے اس کے طعام میں جو وہاں پہ کوئی اس کی جو بوٹینیکل چیزیں ہیں، جو اس کے کوئی درخت یا اس کے کوئی فلاورز، یہ سب کچھ جو موجود ہے وہ بہت سی ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سی مصالحے اس میں ہیں، یعنی جس کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے انسان کی بہتری کے لیے. تو یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے صید البحری و طعامہ کے اندر، ٹھیک ہے. یہ حلال ہے، چاہے وہ زندہ ملے آپ کو چاہے وہ مردہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سمندر کے پانی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اور پھر جو فرمایا متاعا لکم وللسیارہ، تو متاعا لکم یعنی جو وہاں پر مقیم ہیں، ارد گرد کے مقیم لوگ یا کسی آئلینڈ پہ رہنے والے لوگ تو وہ مقیم، اور للسیارہ مسافر. تو کوئی بھی اگر سفر کر رہا ہے اور سمندری اور طے کر رہا ہے اپنا کوئی راستہ، اور چاہے وہاں کوئی رہنے والا ہے اس کے کسی آئلینڈ پر، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے لیے صید البحر و طعامہ دونوں حلال ہیں، جائز ہیں، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہوں چاہے وہ احرام کی حالت میں نہ بھی ہوں. پھر فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جو خشکی کا شکار ہے وہ بہرحال تم پر حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو یا حرم کے اندر ہو. باب اذا صاد الحلال فاہدى للمحرم الصید اکلہ. اذا صاد الحلال، جب شکار کرے کوئی حلال انسان یعنی جس نے احرام نہیں باندھ رکھا، فاہدى للمحرم، اور پھر وہ محرم کو تحفے میں دے دے، الصیدہ اس شکار کو، اکلہ تو پھر محرم اس کو کھا سکتا ہے. وَلَمْ يَرَ ابن عباس وَأَنَسٌ، اور نہیں کوئی قباحت دیکھتے تھے ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہما بالذبح ذبح کرنے میں، بأسن کوئی حرج، وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ اور جبکہ وہ شکار نہ ہو، نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخیل، جیسے اونٹ، بکری، گائے، مرغی اور گھوڑا وغیرہ. یعنی اس میں پھر وہ ساری چیز آ جاتی ہے کہ کوئی ریسٹورنٹس ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ اپنا بزنس چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ لیتے ہیں، وہ حلال کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ پکاتے ہیں، اور پھر جس نے آ کے کھانا ہے وہ کھا لے. کسی پرٹیکولر محرم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اس کی فرمائش
پیمائش کو پورا کرتے ہوئے کوئی اگر شکار ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے اون پہ کرتا ہے اور پھر کوئی محرم آ کے یا اس کو وہ ہدیہ دیتا ہے یا اس کو وہ خرید لیتا ہے تو وہ پھر جائز ہے۔ یقالو عدلو، اور کہا گیا ہے عدل، مثلو، عدل سے مراد ہے مثل، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ، اور جب اسے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے ہم وزن، ٹھیک ہے۔ عدل کا مطلب ہے مثل اور عدل کا مطلب ہے ہم وزن، تو یہ دو چیزیں آ گئی نا، ایک عدل اور ایک عدل۔ عدل یعنی اسی کی مثل جانور، جیسے ہرن کے بدلے میں بکری، اور یا پھر عدل کہ اس کے ہم وزن، اس کا وزن دیکھ لیا جائے اور اس کے مطابق کوئی جانور ذبح کر دیا جائے۔ ذالک قیامن، اور قیامہ کے معنی ہے قوامن، قوامہ یعنی دنیا کے قائم رہنے کا دار و مدار، تو کعبہ جو ہے وہ دنیا کے قائم رہنے کا دار و مدار ہے۔ یعدلون یجعلون لہ عدلا، اور یعدلون کے معنی ہے برابری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں۔ قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي، عبداللہ بن ابی قتادہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے وہ روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابو قتادہ سے عبداللہ بن ابی قتادہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے میرے والد عام الحدیبیتی، حدیبیہ کے سال، فاحرم اصحابہ، تو ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا، ولم یحرم، لیکن انہوں نے احرام نہ باندھا، وحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا ان عدوً کہ دشمن یغزوہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے آپ سے، بغیقہ غیقہ کے مقام پر، فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، فبین ابی مع اصحابہ، تو اس اسنا میں کہ میرے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، یضحک بعضهم الی بعض، تو وہ بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، فنظرت، تو میں نے نظر جو دوڑائی، میں نے جو دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، تو میں نے دیکھا کہ میرے بالکل قریب، میرے بالکل سامنے ایک جنگلی گدھا ہے، جس کو ہم نیل گائے کہتے ہیں، ایک جنگلی گدھا ہے، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، تو میں سوار ہوا اور یعنی اس کی طرف میں گیا، حملہ کیا اس کے اوپر میں نے، فَطَعَنْتُهُ، تو میں نے اس کو زخمی کر دیا، نیزہ مارا، فَأَثْبَتْتُهُ، اور پھر میں نے اسے روک لیا، یعنی اس کو میں نے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، اور پھر میں نے مدد چاہی ان سے، کن سے؟ صحابہ کرام سے جو کہ حالت احرام میں تھے، کہ ذرا میری مدد کرو اس کو اٹھانے میں، گھسیٹنے میں، ذبح کرنے میں، فَأَبَوْا أَن يُعِينُونِي، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ میری مدد کرتے، فَأَكَلْنَا مِن لَحْمِهِ، بہرحال ہم نے اس کا گوشت پھر کھایا، وَخَشِينَا، اور ہمیں خطرہ لاحق ہوا، أَن نُقْتَطَعَ، کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم پیچھے چھوڑ دیے جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارفع فرسی شأون و اسیر شأون، تو میں کسی وقت اپنے گھوڑے کو دوڑاتا اور کسی وقت میں اپنے گھوڑے کو آہستہ چلاتا، فلقیت رجلا من بنی غفار، تو میں نے ملاقات کی، میں ملا ایک آدمی سے جو بنو غفار کا تھا، فی جوف اللیل، اور آدھی رات کے قریب کا وقت ہو چکا تھا، قلتو، میں نے کہا، این ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تو نے چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قال، اس نے کہا، ترکتہ بتعہن، میں نے ان کو تعہن کے مقام پر چھوڑا ہے، وہو قائل السقیا، اور وہ سقیا کے مقام پر قائل یعنی کیلولہ کرنا چاہ رہے تھے یا کیلولہ کر رہے تھے، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہلک یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور
اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ انہم قد خشوا، بے شک وہ ڈرے، ان یقتطعوا دونک، کہ وہ آپ سے پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے، فانتظرہم، تو آپ ذرا ان کا انتظار کیجئے۔ قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حمار وحش، مجھے ملا ایک وحشی گدھا، وعندی منہ فاضلۃ، اور میرے پاس اس کا شکار کیا ہوا گوشت کچھ سپیئر میرے پاس ہے۔ فقال للقوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کلو، کھاؤ تم لوگ، وہم محرمون، اور وہ سب حالانکہ احرام کی حالت میں تھے۔ اور یہ جو ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب وہ اطلاع ملی کہ شاید دشمن کو حملہ آور ہونے والا ہے، تو کچھ صحابہ تھے کہ جنہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، جن میں ایک ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ ایک محرم جو ہے اس کو جب اس کی نیت اور اس کی فرمائش کے بغیر جب اس کو دے دیا جاتا ہے کوئی شکار کیا ہوا جانور، تو وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ اذا رأى المحرمون صیدا، اور جب محرم کوئی شکار دیکھیں، فضحکوا، تو ہنسیں، ففطن الحلال، کہ تاکہ سمجھ جائے کوئی غیر محرم۔ تو جیسے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ جانور کی کسی حالت پہ ہنس رہے ہوں، یا وہ آپس میں ہنس رہے ہوں کہ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس وقت بتا نہیں سکتے ابو قتادہ کو کہ یہاں یہ جانور ہے اور اس کو شکار کر لو، کیونکہ جو محرم صحابہ تھے نا، انہوں نے پہلے دیکھا اور انہوں نے بعد میں دیکھا تھا۔ قال حدثنا سعید بن الربیع قال حدثنا علی بن المبارک عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ ان اباہ حدثہ قال، یہ وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی قتادہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو بیان کیا، انطلقنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم سب نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال، فاحرم اصحابہ ولم احرم، تو آپ کے صحابہ نے احرام باندھا لیکن میں نے احرام نہ باندھا۔ فانبئنا بعدو بغیقۃ، تو ہمیں خبر ملی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن موجود ہے، فتوجہنا نحوہم، تو ہم ان کی طرف چل دیے۔ فبصر اصحابی بحمار وحش، تو میرے ساتھیوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، فجعل بعضهم یضحک الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تو جب وہ ہنسے تو انہوں نے بھی نظر اٹھا کر دیکھی، فنظرت، تو میں نے نظر اٹھائی، فرأیتہ، تو میں نے اس کو دیکھ لیا، فحملت علیہ الفرس، تو میں نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا، فطعنتہ، پھر میں نے اس کو زخمی کر لیا، فاثبتہ، پھر میں نے اس کو گرا لیا، ٹھہرا لیا، فاستعنتہم، تو میں نے ان سے مدد مانگی، فابوا ان یعینونی، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ میری مدد کریں، فاکلنا منہ، پھر ہم نے کھایا اس میں سے، ثم لحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں جا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ، وخشینا ان نقتطع، تو ہمیں ڈر تھا کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارفع فرسی شأون و اسیر علیہ شأون، میں کبھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا، تیز چلاتا، اور کبھی میں اس کو آہستہ چلاتا۔ فلقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل، تو میں آدھی رات کو بنو غفار کے ایک شخص سے ملا، فقلت این ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا، یعنی وہ کہاں پر ہیں؟ فقال ترکتہ، اس نے کہا میں نے ان کو چھوڑا، بتعہن، تعہن کے مقام پر، وہ قائل السقیا، اور وہ ایک چشمہ ہے اس کے مقام پر، سقیا کے مقام پر وہ کیلولہ کرنے کا، ذرا آرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فلحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جا کے ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتی اتیتہ، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان اصحابک، بے شک آپ کے صحابہ، ارسلوا یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ، کہ مجھے آپ کے ساتھیوں نے بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے رحمت الہی کے طلبگار ہیں۔
وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا، اور بے شک وہ ڈرے، أَن يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ، کہ یہ دشمن انہیں آپ سے دور نہ کر دے، دونک یعنی آپ سے جدا نہ کر دے، فَانْظُرْهُمْ تو آپ ان کا انتظار کیجئے، فَفَعَلَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ الصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، ہم نے شکار کیا ہے ایک وحشی گدھا، وَإِنَّ عِندَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً، اور ہمارے پاس اس کا کچھ فاضل گوشت موجود ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کلو کھاؤ، وہم محرمون جبکہ وہ محرم تھے۔ باب لا يعین المحرم الحلال فی قتل الصید، شکار مارنے میں محرم آدمی کسی غیر محرم آدمی کی مدد نہ کرے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابی محمد سمع ابا قتادة قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحة من المدینة على 3۔ اب اس حدیث کو تھوڑا سا جیسے روایات میں کچھ لفظی فرق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قاحہ میں تھے جو مدینہ سے 3 منزل پر ہے۔ وحدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابی محمد عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غیر المحرم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاحہ کے مقام پہ تھے اور ہم میں سے کچھ محرم تھے اور کچھ غیر محرم تھے۔ فرأیت اصحابی یتراؤون شیئا، تو میں نے دیکھا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ فنظرت، تو میں نے نظر اٹھائی، فاذا حمار وحش، تو یہ ایک جنگلی گدھا تھا، یعنی وقع صوتہ، اور پھر ہوا کیا کہ میرا جو کوڑا ہے نا وہ گر گیا، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کا کوڑا گر گیا، فقالو، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا کوڑا پکڑا دو، کیونکہ خود وہ اب گھوڑے پہ سوار ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا لا نعینک علیہ بشیء انا محرمون، ہم تمہاری کسی چیز میں بھی مدد نہیں کر سکتے، اس کریں گے اس لیے کہ ہم محرم ہیں۔ فتناولتہ، تو پھر میں نے خود ہی اس کو پکڑ کر اٹھایا، فاخذتہ، پھر میں نے اس کو لیا، ثم اتیت الحمار من ورائی، اور پھر میں پیچھے سے اس جنگلی گدھے کے پاس آیا، اکمتن فاقرتہ فاتیت بہ اصحابی، اور پھر میں نے اسے زخمی کر دیا، اور جب میں اس کو لے کر آیا اپنے ساتھیوں کے پاس، فقال بعضهم کلو، کچھ نے کہا اس کو کھا لو، وقال بعضهم لا تأکلوا، تو بعض نے کہا کہ مت کھاؤ اس کو۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو امامنا، اور وہ ہمارے سامنے تھے یا ہم سے کچھ آگے تھے، فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، کلوہ حلال، کھاؤ یہ حلال ہے۔ قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغیرہ وقدم علینا ہاہنا، اور ہمیں عمرو بن دینار نے کہا کہ تم صالح بن کیسان کے پاس جاؤ، اس حدیث اور اس کے علاوہ اور احادیث کے متعلق ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہمارے ہاں مکہ آئے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے جو علماء تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی اور اسکالر ان کے شہر میں آتا تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ادھر بھیجتے کہ جاؤ ان سے بھی مزید کچھ سیکھ کر آؤ۔ باب لا یشیر المحرم الی الصید لکی یصطادہ الحلال، محرم آدمی شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کرے تاکہ جو حلال ہے، جو غیر محرم آدمی ہے، وہ اس کو شکار کر سکے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابی قتادة ان اباه اخبره، پھر وہی حدیث ہے اور ہر دفعہ ایک نیا اس میں سے مسئلہ نکال رہے ہیں امام بخاری، اور تھوڑا تھوڑا سا لفظی اختلاف بھی ہے اسناد کے اختلاف کی وجہ سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت سے روانہ ہوئے، فخرجوا معه، اور لوگ آپ کے ساتھ نکلے، فصرف طائفة منهم فیہم ابو قتادہ، تو ایک جو گروپ تھا، ایک جو گروہ تھا، اس کو دوسرے راستے سے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں ابو قتادہ بھی تھے، فیہم ابو قتادہ، فقالا، تو وہ کہتے ہیں
تو ان سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقالا تو آپ نے فرمایا، خذوا ساحل البحر کہ سمندر کا کنارہ جو ہے اس کو پکڑے رکھنا، حتی نلتقیہ یہاں تک کہ ہم آ ملیں، فاخذوا ساحل البحر تو وہ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، فلما انصرفوا تو جب وہ لوٹے، احرموا کلہم تو ان سب نے احرام باندھ رکھا تھا، الا ابا قتادہ لم یحرم سوائے ابو قتادہ کے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ فبینما ہم یسیرون تو اس اسنا میں کہ وہ چل رہے تھے، اذا رأوا حمر وحش کہ انہوں نے دیکھا ایک وحشی گدھا، فحمل ابو قتادہ علی الحمری تو ابو قتادہ جو ہیں سوار ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اس گدھے پر، فعقر منہا اتانن اور اس مادہ گاؤ خر کو شکار کر لیا، ٹھیک ہے وہ فیمیل تھی، فنزلوا پھر وہ اترے، فاکلوا من لحمہا اور ان کے ساتھی بھی سواریوں سے اترے اور انہوں نے گوشت کھایا اس کا، وقالوا اور انہوں نے کہا اناکل لحم صید کیا ہم، اور ڈاؤٹ بھی تھا نا دل میں، کہنے لگے کہ کیا ہم اب شکار کا گوشت کھا رہے ہیں، ونحن محرمون جب کہ ہم محرم ہیں، فحملنا ما بقی من لحم الاتانی تو ہم نے اٹھا لیا باقی کا جو گوشت تھا اس گدھی کا، فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا پھر جب وہ لوگ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا احرمنا کہ ہم تھے حالت احرام میں، وقد کان ابو قتادہ لم یحرم اور ابو قتادہ احرام میں نہیں تھے، فرأینا حمر وحش تو ہم نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، فحمل علیہا ابو قتادہ تو ابو قتادہ اس کے سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر اور اس کے اوپر حملہ کیا، فعقر منہا اتانن اور پھر ابو قتادہ نے اس کو شکار کر لیا، فنزلنا تو ہم بھی اترے اپنی سواریوں سے، فاکلنا من لحمہا تو ہم نے اس کے گوشت میں سے کھا لیا ہے، ثم قلنا پھر ہم اس سوچ میں پڑے، ہم یہ کہنے لگے، اناکل لحم صید ونحن محرمون کہ کیا ہم کھائیں شکار کیا ہوا گوشت جبکہ ہم حالت احرام میں ہیں، فحملنا ما بقی من لحمہا تو ہم نے اٹھا لیا باقی کا گوشت، قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنکم احد کیا تم میں سے کوئی تھا ایسا، امرہ جس نے حکم دیا ہو ابو قتادہ کو، ان یحمل علیہا کہ وہ حملہ کرے اس کے اوپر، اس گدھی کے اوپر، او اشارہ الیہا یا کسی نے اشارہ بھی کیا تھا ابو قتادہ کو کہ وہ دیکھو وہ جنگلی گدھا ہے اور اس کو شکار کر لاؤ، قالوا لا تو صحابہ نے عرض کی کہ نہیں، قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکلوا ما بقی من لحمہا تو پھر کھاؤ جو باقی بچا ہوا ہے گوشت اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ باب اذا اہدى للمحرم حمارا وحشیا حیا لم یقبل جب کوئی محرم کو زندہ جنگلی گدھا بطور ہدیہ دے تو وہ اسے قبول نہ کرے، یعنی وہ اب زندہ جب دے گا تو وہ اس لیے دے گا کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یا کسی کے لیے شکار کر کے کوئی اس نیت سے کہ کوئی دیکھے کہ اس محرم کو اس وقت ضرورت ہے تو میں اس کے لیے شکار کروں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي، یہ اب ایک اور صحابی ہیں، پہلے ہم نے پڑھا ابو قتادہ کی بات، اب یہ دوسرے صحابی ہیں صعب بن جثامہ اللیثی، انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہدیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حمارا وحشیا ایک جنگلی گدھا، وہو بالابواء او بودانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا یا ودان کے مقام پر تھے، فردہ علیہ تو آپ نے وہ واپس کر دیا، فلما رآ ما فی وجہہ لیکن جب آپ نے صعب بن جثامہ کے چہرے پر افسردگی دیکھی کہ رسول اللہ نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، قالا تو آپ نے ان سے کہا، انا لم نردہ کہ ہم اس کو واپس صرف اس لیے کر رہے ہیں، الا انا حرم اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ اب یہ دونوں روایات جو ہیں، ابو قتادہ والا لے لینا اور اس کی اجازت دے دینا، اور صعب بن جثامہ والا نہ لینا،
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیت سے سارے کی ساری چیز جو ہے اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. نیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اتنی زیادہ ہر چیز میں دیکھی جاتی ہے. تو ان کی کیونکہ نیت یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی گوشت ہی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو انہی کے لیے شکار کیا تھا، اسی نیت سے شکار کیا تھا کہ آپ کو بھیجوں گا. تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ فرمایا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ ان صحابی کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ میں نے ان کا تحفہ قبول نہیں کیا، تو فوراً ان کو ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ ہم محرم ہیں تو اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور بات وہ یہ کہ جس انسان نے دل کی خوشی سے تحفہ دیا ہو نا، تو اگر کوئی کسی بھی وجہ سے اس تحفے کو ریٹرن کر دے، نہ قبول کر سکے، تو واقعی اس کو افسوس ہوتا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. بابو ما یقتل المحرم من الدواب، محرم کن جانوروں کو مار سکتا ہے اور یا کون سے جانور حرم کے اندر بھی مارے جا سکتے ہیں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب، 5 جانور ایسے ہیں لیس علی المحرم فی قتلہن جناح، کہ محرم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ ان جانوروں کو قتل کر دے گا. وعن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زید بن جبیر قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول حدثتنی احدى نسوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یہ خبر دی، یہ حدیث سنائی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے، قال یقتل المحرم، کہ یہ ہیں جن کو قتل کر سکتا ہے محرم. قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قالت حفصة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پیچھے جن کا نام نہیں آیا تھا تو یہاں پتہ چلا کہ یہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدواب، 5 جانور ایسے ہیں، لا حرج، نہیں کوئی حرج، علی من قتلہن، کہ کوئی ان کو اگر مار دے حالت احرام میں بھی اور حرم کے اندر بھی. الغراب کوا، والحدأ اور چیل، والفأرۃ اور چوہا، والعقرب اور سانپ، والکلب العقور اور کاٹنے والا کتا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدواب كلهن فاسق، کہ 5 جو جانور ہیں یہ سب کے سب فاسق یعنی ضرر رساں ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں. یقتلنا فی الحرم، حرم میں بھی مارے جا سکتے ہیں. الغراب کوا، والحدأ اور چیل، والعقرب اور بچھو، میں پہلے سانپ کہا یہ بچھو ہے، والفأرۃ اور چوہا، والکلب العقور اور کاٹنے والا کتا. آپ دیکھیے کہ یہ جو 5 جانور ہیں یہ انتہائی خطرناک بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں، اور مثلا جیسے چوہا ہے تو یہ ان ہائیجینک بھی ہے. کوا اور چیل باقاعدہ ڈاکہ زنی میں مشہور ہیں. کوا اونٹ کی پشت پر چونچے مارتا ہے، اگر اونٹ کمزور ہو تو اس کی آنکھ بھی نکال دیتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا کھانا چھین لیتا ہے. اسی طرح چیل بھی گوشت چھین لیتی ہے.
آپ کو صحیح بخاری کی کتاب الصلاح میں ایک حدیث تھی، یاد ہوگی، کہ وہ جو یوم الوشاح والی جو بات تھی، کہ جو بیلٹ والا دن، کہ وہ ریڈ بیلٹ تھی اور وہ چیل سمجھی کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے تو وہ لے گئی، اور لوگوں نے اس لانڈی پر الزام لگائے، اور وہ سارا جو ایک بڑی ہی خوبصورت وہ دل کو لگنے والی وہ حدیث ہے، واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے جو بچھو ہے اسکارپین، اس کا ڈنگ بہت زیادہ زہریلا اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور چوہا بھی انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح غذائی ذخیروں کا بھی دشمن ہے، چراغ سے بتی نکال کر سارے گھر کو جلا بھی سکتا ہے، اور سونا جو ہے گولڈ، اس کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور یہ شیخ عثیمین اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی خاتون کی ایک سونے کی انگوٹھی نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے بہت ڈھونڈی تو وہ ہمیں نہ ملی، تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ضرور کسی چوہے کا کام ہے، اور چوہا کیونکہ سونا اٹھاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بل سی تھی، چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس میں ہمیں تھا کہ یہاں پر چوہا ہوتا ہے، تو اس بل کو جب ہم نے ذرا کھودا اور اس کو ذرا کھولا تو انگوٹھی اس کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا جو بھی اس سے بڑھ کر اگر کوئی جانور ہے جو اس طرح کا نقصان دہ ہو اور اس کے بارے میں یہی ہو رہا ہو کہ یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے یا ہمارے مال کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اذیت والی، اس سے زیادہ اشد منہا اذیتاً، جو اس سے زیادہ اذیت دینے والے جانور ہوں، تو ان کے بارے میں بھی کوئی فقہا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے حرم کے اندر۔ اور سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجا۔ اور میزان کیا ہے؟ کہ جس سے چیزوں کا وزن کیا جائے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ وزن کر کے دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسی وزن سے کہ اچھا یہ چیز اس چیز کے برابر ہے، تو اسی طرح ان جانوروں کے حساب سے ایک میزان قائم کیا جا سکتا ہے کہ ان جانوروں جتنی یا ان سے زیادہ سخت اذیت والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی پھر مارا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراہیم عن الاسود عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غار، اس اسنا میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غار میں، بمنن، منا کے مقام پر، اذ نزل علیہ والمرسلات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ والمرسلات، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمانے لگے، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، اور میں آپ کے گویا آپ کے منہ سے لے کر میں بھی اس کو یاد کرنے لگا، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک یعنی آپ کا منہ جو تھا وہ تر و تازہ تھا اس تلاوت کی وجہ سے۔ اذ وثبت علینا حیۃ، اور اس اسنا میں ایک سانپ ہمارے اوپر کود پڑا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها، اس کو مار ڈالو، ٹھیک ہے۔ اب پچھلی حدیث میں سانپ کا نام نہیں تھا، لیکن یہاں پر اب منا جو ہے وہ حرم ہے، ٹھیک ہے، اور حدود حرم کے اندر ہے، اور وہاں پر سانپ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مارنے کا حکم دیا۔ فَابْتَدَرْنَاهَا، تو ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے، لپکے، فَذَهَبَتْ، لیکن وہ بھاگ گیا۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقیت شرکم، کہ وہ تمہارے شر سے بچا لیا گیا، کما وقیتم شرہا، جس طرح سے کہ تم اس کے شر سے بچا لیے گئے، یعنی اس کی جان بچ گئی تم سے، مرا نہیں وہ، اور تمہیں کاٹ بھی نہیں وہ سکا، تو لہٰذا تم بھی اس کے شر سے بچ گئے۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حسن منہج ہے
اپنے صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی وہ نہیں کیا. ایک لطف کا انداز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے لیے خطاب میں کہ ٹھیک ہے ان کے دل میں اگر کوئی ہو سکتا ہے آئی ہو کہ کیوں ہم نہیں مار سکے اس سانپ کو جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تھا، تو کیوں یہ ہم سے اسکیپ کر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لائٹ بنا دیا، وقیت شرکم کما وقیتم شرہا فرما کر. تو کتنی خوبصورت اس میں ایک تعلیم ہے کہ کوئی اگر کوشش کے باوجود ایک کام آپ کے لیے نہیں کر سکتا تو پھر تب بھی اس کو لائٹلی اس کو وہ لیں، اس کو بہت زیادہ ملامت کر کے ہم ڈسکریج کر دیتے ہیں، اور اس کی جو فیکلٹیز ہیں اور کیپیبلٹیز ہیں نا وہ ہم انڈرمائن کر دیتے ہیں. پھر اس کی کوشش کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں، ہماری نظر عموماً صرف اور صرف نتیجے پر ہوتی ہے. کتنا کچھ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو. سبحان اللہ. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے متعلق فرمایا فویسق کہ یہ موذی جانور ہے، ولم اسمعہ امر بقتلہ لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہو. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں انما اردنا بہذا ان من الحرمی کہ اس حدیث کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ منی حرم ہے، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور صحابہ نے حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا تھا. اور یہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہو چھپکلی کو، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور صحیح بخاری ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کتاب بدء الخلق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے ام شریک رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مارنے کا حکم بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چھپکلی نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکیں ماری تھیں. یہ بھی صحیح بخاری کی احادیث الانبیاء میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے پر جو ہے وہ 100 نیکیوں کی نوید بھی سنائی ہے. حدیث میں آتا ہے جو چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کرے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ ہل اور حرم دونوں میں چھپکلی کو مارنا جائز ہے، لیکن عطا بن ابی رباح سے حرم میں چھپکلی مارنے کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا اگر تجھے اذیت پہنچائے تو اس کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں. فار ایگزامپل گھر کے اندر اتنی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ تو انسان کیا کرے کہ پھر وہ گر رہی ہوتی ہیں، بیڈ کے اوپر بھی آ گرتی ہیں کسی وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے مارنے کو اس کی ضرر رسانی پر موقوف خیال کرتے تھے. لیکن جیسے آپ کے پورچ میں ہے کوئی یا گراج میں اوپر چھت کے اوپر کوئی ہے تو اس کو نہ بھی ماریں تو کوئی بات نہیں، لیکن باتھ رومز میں اور گھروں کے اندر اس طرح سے کوئی ہے تو پھر اس کو مارا جا سکتا ہے. باب لا يعضد شجر الحرم حرم کے درخت نہ کاٹے جانے کا بیان. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعضد شوکہ کہ نہ کاٹے جائے اس کا کانٹا بھی، نہ توڑا جائے اس کا کانٹا بھی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الأدبي أنه قال لعمرو بن سعيد کہ ابو شریح یہ صحابی ہیں، ابو شریح ادبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا عمرو بن سعید سے، اور عمرو بن سعید کون تھا؟ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ کہ جب کہ وہ بھیج رہا تھا ایک لشکر مکہ کی طرف، یہ کوئی گورنر تھا یا تو انہوں نے کہا ابو شریح نے اِذَن لِّی أَيُّهَا الْأَمِيرُ اے امیر مجھے اجازت دو، احدث کا قولا کہ میں تمہیں ایک بات کی خبر دے دوں. قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
فتح مکہ کے اگلے دن، اگلی صبح۔ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَایَ، اور اس کو سنا میرے دونوں کانوں نے، وَوَعَاهُ قَلْبِي، اور اسے یاد رکھا میرے دل نے، وَأَبْصَرَتْهُ عَیْنَایَ، اور میری آنکھوں نے دیکھا، حین تکلم بِهِ، جب آپ وہ بات فرما رہے تھے، انہ حمد اللہ واثنى علیہ، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان مکہ، بے شک مکہ، حرمہ اللہ، اس کو حرام قرار دیا اللہ نے، ولم یحرمہ الناس، اور اس کو کوئی انسانوں نے حرم قرار نہیں دیا، فلا یحل لامرئ، تو کسی انسان کے لیے یہ حلال نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ اس میں خون بہائے، ولا یعضد بہا شجرۃ، اور اس کا درخت کاٹے، فإن احد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی رخصت چاہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ دیر قتال کیا تھا، فقولوا لہ، تو اس کو کہنا، ان اللہ اذن لرسولہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، ولم یأذن لکم، اور تمہیں اجازت نہیں دی، وانما اذن لی ساعۃ من نہار، اور مجھے بھی جو اجازت دی گئی وہ دن کی ایک گھڑی تھی، وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس، اور پھر اس کے بعد اس کی آج کے دن حرمت اسی طرح لوٹ آئی جس طرح کل یسٹرڈے اس کی حرمت قائم تھی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور یہ کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے بات۔ فقیل لأبی شریح، تو ابو شریح سے کہا گیا، ما قال لك عمرو، تو عمر نے پھر تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ قال، انہوں نے کہا کہ عمر نے کہا، انا اعلم بذلك منك یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تم سے زیادہ یہ باتیں جانتا ہوں۔ ان الحرم، بے شک حرم، لا یعیذ عاصیا، نہیں یہ پناہ دیتا کسی نافرمان کو، ولا فارن، اور نہ خون خرابہ کرنے والے کو، یعنی خون بہانے والے کو، ولا فارن بخربتن، اور نہ ہی کسی بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے، یعنی خون خرابہ کر کے کوئی بھاگ جائے، خربتن بلیتن، یعنی بلوا کرنا، فتنہ و فساد کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ابو شریح رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، شاہد ابو شریح ہیں اور غائب عمر بن سعید ہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی، اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی حرم کے اندر، اور بنو امیہ کے انہوں نے بیعت نہ کی، اور ان کی یہاں پر ایک خلافت بنی، اور حجاج بن یوسف نے یہاں پر چڑھائی کرنے کے لیے عمر بن سعید کو حکم بھیجا ہوا تھا، اور صحابی رسول منع کرنے والے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، اور حالانکہ عبداللہ بن زبیر کسی صورت نہ نافرمان تھے، نہ تخریب کار تھے، اور نہ ہی خون خرابہ کر کے بھاگنے والے تھے۔ تو یہ حدیث یہاں پر، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہ حدیث یہاں پر اس لیے آئی ہے کہ حرم کے درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر کون سے درخت مراد ہیں؟ یہاں سے وہ درخت مراد ہیں کہ جو خود بخود خود رو ہوں، جو خود بخود وہاں پر اگے ہوں، اور پھر اسی طرح سے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان خود رو درختوں کی شاخوں سے مسواک وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پھلدار درخت ہے تو اس سے پھل اتارنا بھی جائز ہے، اگرچہ نقصان نہ ہو اس کا۔ اور پھر جو لوگ خود اپنے گھروں میں کوئی درخت اگاتے ہیں، کوئی پھول لگاتے ہیں، کوئی گوڈی وغیرہ کرتے ہیں، کوئی درختوں کی ٹرمنگ کرتے ہیں، تو ان کو کرنے میں، جو خود کاشت ہیں ان میں کاٹنے میں وغیرہ میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔